السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے ہم اپنی 100 آیتیں مکمل کر چکے ہیں، اور پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دشمن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف لے آئے تو کس طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور ان سے حسد کرنے لگے۔ تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے یہودیوں کا ہی واقعہ کہ کس طرح سے انہوں نے کفر کیا اور جادو سیکھا۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اتبعوا، انہوں نے اتباع کیا، ماں اس کا جو تتلو پڑھتے تھے، الشیاطین شیاطین علی ملک سلیمان، سلیمان السلام کی بادشاہت میں، اور ماں نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولیکن اور لیکن الشیاطین شیطانوں نے کفر کیا، وہ یعلمان وہ سکھاتے تھے، الناس لوگوں کو، السحر جادو، اور ماں اس کی جو انزلہ نازل کیا گیا علی اوپر الملکین دو فرشتوں کے، بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر، اور ماں نہیں یعلمان سکھلاتے تھے دونوں فرشتے، من احد کسی کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ پہلے کہتے، انما نحن ہم تو صرف فتنۃ آزمائش ہیں، فلا لہٰذا نہ تکفر تو کفر کر، فیتعلمون پھر لوگ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ماں وہ جادو، یفرقون کہ وہ جدائی ڈالتے تھے، بھی اس کے ذریعے سے، بینہ درمیان، المرئی مرد، اور زوجہ اس کی بیوی کے، اور ماں نہیں تھے ہم وہ بضارین نقصان پہنچانے والے، بھی اس جادو کے ساتھ، من احد کسی کو بھی، الا مگر باذن ساتھ حکم اللہ کے، یتعلمون اور سیکھتے تھے لوگ، ماں وہ علم جو یضرہم ان کو نقصان پہنچاتا تھا، اور لا نہیں ینفعہم نفع دیتا تھا انہیں، اور لقد تحقیق علموا جان لیا انہوں نے، لمن البتہ جس نے، اشتراہ خریدا اس جادو کو، ماں نہ ہوگا لہو اس کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، اور لبئس البتہ بری ہے، ماں وہ چیز، شرو بیچا انہوں نے، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنی جانوں کو، لو کاش کے، کانو ہوتے وہ، یعلمون بنی جانتے۔ اسرائیل ان جادو اور ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین پڑھتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے، اور بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کیا گیا، کہ وہ دونوں فرشتے کسی کو اس وقت تک کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم صرف آزمائش ہے لہٰذا تم کفر نہ کرو۔ لوگ پھر بھی ان سے سیکھتے تھے جادو، اور ایسا جادو جس سے وہ جدائی ڈالتے تھے میاں اور بیوی کے اندر، اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اس جادو کے ذریعے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا، ان کو فائدہ کوئی نہیں دیتا تھا، اور البتہ تحقیق جس نے جان لیا، البتہ جس نے خریدا اس جادو کو، تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، کاش کہ وہ جانتے، اور لو اگر انہم بے شک وہ، آمنو ایمان لائے تھے، اور اتقوا تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ تو البتہ ثواب ملتا، من عند اللہ کے ہاں سے، خیرن بہت بہتر، لو کاش کے، کانو ہوتے وہ، یعلمون جانتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ان کو بہت بہتر ثواب ملتا، کاش کہ وہ جانتے۔ یا ایہا اے الذین لوگوں، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا نہ، تقولو کہو تم، راعنا، اور قولو کہو تم، انظرنا، اور اسمعوا غور سے سنو، اور للکافرین کافروں کے لیے، عذاب ہے، علیم بہت دردناک۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، اور غور سے سنو، اور کافروں کے لیے عذاب ہے بہت دردناک۔ ماں نہیں، یودو چاہتے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، اور لا نہیں، المشرکین مشرکین، ان یہ کہ ینزل نازل کی جائے، علیکم تم پر، اے مسلمانوں، من کوئی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ یختص خاص کرتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من جسے یشاء چاہتا ہے، اور اللہ ذو مالک ہے، الفضل العظیم فضل عظیم کا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم پہ مسلمانوں کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے تمہیں نہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے جسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل عظیم کا مالک ہے۔ جو ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او یا ننسیہا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی تو ہم لے آتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے، او یا مثلہا اس کے مثل ہی، کیا لم نہیں، تعلم آپ نے جانا، انا بے شک، اللہ علی اوپر، کلی ہر شیء ان چیز کے، قدیر خوب قادر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں، اور کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
کیا لم نہیں تعلم آپ نے جانا انا بے شک اللہ اللہ لہو اسی کے لیے ہے ملک و بادشاہی السماواتی آسمانوں کی وا اور عرضی زمین کی وا اور ماں نہیں ہے لکم تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من کوئی ولی حمایتی وا اور لا نہیں نصیر مددگار۔ کیا فرمایا کہ کیا تم نے نہیں جانا کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حمایتی ہے۔ کیا تریدون تم چاہتے ہو اے مسلمانوں ان یہ کہ تسألو تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے کما جیسے سئیلہ کو سوال کیے گئے موسیٰ من قبل اس سے پہلے وا اور من جو کوئی یتبدل تبادلہ کرتا ہے الکفرہ کفر کا بالایمانی ایمان کے عوض فقط تو تحقیق صلی وہ بھٹک گیا سواء سیدھی السبیل راہ سے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا تم چاہتے ہو اے مسلمانوں کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے سوال کرو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے جو کوئی کفر سے ایمان سے کفر کا تبادلہ کرتا ہے تو تحقیق وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ ودہ چاہتے ہیں کثیر بہت سے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے لو کاش کے یردونکم وہ پھیر دیں تمہیں من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے کفارن کافر حسدن حسد کرتے ہوئے من عند انفسہم اپنے دلوں سے من بعد اس کے ماں اس کے تبینہ واضح ہو گیا لہم ان کے لیے الحق و حق چنانچہ تم معاف کرو وا اور اسفحوا درگزر کرو حتیٰ یہاں تک کہ یاتیہ لے آئے اللہ بامرہ اپنا حکم انا بے شک اللہ علی اوپر کلی ہر شے ان چیز کے قدیر خوب قادر ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بہت سے اہل کتاب حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر کافر بنا دیں باوجود یہ کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے، چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا خود فیصلہ بھیج دے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وا اور اقیمو تم قائم کرو الصلاۃ نماز وا اور آتو تم دو الزکاۃ زکوٰۃ وا اور ماں جو کچھ تقدمو تم آگے بھیجو گے لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے من خیر کوئی بھلائی تجدوہ تم پاؤ گے اس کو عند اللہ کے پاس انا بے شک اللہ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور یاد رکھو جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک جو عمل تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وا اور قالوا انہوں نے کہا لن ہرگز نہیں یدخلا داخل ہوں گے الجنت جنت میں الا مگر من جو کانا ہوں گے یہودی او یا نصارہ عیسائی تل کا یہ امانیہم یہ باطل خواہشیں ہیں کل کہہ دیجئے ہاتھو تم لاؤ برہانکم اپنی دلیل ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ یہودی اور نصارہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی صرف خواہشیں ہیں، تو تم کہہ دو کہ تم اپنی دلیل تو لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ بلا کیوں نہیں من جس نے اسلمہ جھکا دیا وجہ ہو اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے وا اور ہوا وہ محسن نیکی کرنے والا ہے فلاح تو اس کے لیے ہے اجرہ اس کا اجر عند ربہ اس کے رب کے پاس۔ اور لا نہیں خوفن کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر وا اور لا نہیں ہم یحزنون وہ غمگین ہی ہوں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارا ترجمہ لفظ و لفظ اور رواں ترجمہ مکمل ہو گیا ہے اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اس کی تفسیر کرنا اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب ان آیات کے اندر یہودیوں کی ایک اور بدعملی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے اور وہ یہ کہ جادو ٹونے کے پیچھے لگنا جو کہ شرعاً ناجائز ہے اور بالخصوص اگر اس کے اندر شرکیہ کلمات ہوں منتر پڑے جائیں تو ایسا جادو کفر کے مترادف ہے۔ تو اب کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیاطین نے جن میں انسان بھی شامل ہیں اور جنات دونوں شامل ہیں، تو جب انسان گناہ بہت زیادہ کرتا ہے اپنا شرارت بہت زیادہ دکھاتا ہے تو وہ بھی شیاطین کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو انسان اور شیطان یعنی کہ جنات دونوں داخل تھے۔ تو بعض یہودیوں کو یہ پٹی پڑائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا سارا راز کیونکہ جادو میں ہے، اگر تم جادو سیکھ لو گے تو تمہیں بھی حیرت انگیز اقتدار نصیب ہوگا، چنانچہ یہ لوگ جادو سیکھنے لگے اور اس پر عمل کرنے میں لگ گئے۔ حالانکہ جادو پر عمل کرنا نہ صرف ناجائز تھا بلکہ اس کی بعض قسمیں تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ اب دوسرا غضب یہودیوں نے یہ کیا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ انہوں نے آخری عمر میں بتوں کو پوجا تھا نعوذ باللہ، اور ان کے بارے میں جھوٹی داستانیں بیان کرنا شروع کر دی اپنی مقدس کتابوں میں جو آج تک بائبل میں چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔
چنانچہ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس بہتان کی تردید فرما دی گئی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، کہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے، اس جادو ٹونے کے پیچھے لگ گئے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہ ان شیطانوں نے کفر کیا تھا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ لوگوں کو کیا سکھاتے تھے؟ جادو سکھاتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ ذکر فرمایا، کیا فرمایا کہ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت، اور کیا فرمایا کہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی۔ اب یہ کیا تھا؟ اس میں سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ بابل عراق کا ایک مشہور شہر تھا اور ایک زمانے میں وہاں جادو کا بڑا چرچا ہو گیا تھا، اور یہودی بھی اس ناجائز کام میں بری طرح ملوث ہو گئے تھے۔ انبیاء اکرام اور دوسرے نیک لوگوں نے انہیں جادو سے منع کیا تو وہ بات ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ اس سے بھی خطرناک بات یہ تھی کہ لوگوں نے جادوگروں کے میجک کو، جادوگروں کے شعبدہ بازی کو معجزہ سمجھنا شروع کر دیا اور اس پر اعتقاد رکھنا شروع کر دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا دنیا میں انسانی شکل میں بھیجے تاکہ وہ لوگ جادو کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں اور یہ بتائیں کہ خدائی معجزات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ جادو اور معجزے میں سب سے بڑا فرق یہاں پر آپ دیکھیں کہ معجزہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اس میں کسی ظاہری سبب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یعنی کہ معجزہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست فعل ہے، کسی بھی نبی کے ہاتھوں پر وہ معجزہ صادر ہو جائے گا۔ اس میں کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ کیوں صادر ہو رہا ہے، کیا ابھی صادر ہونا چاہیے یا بعد میں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ معجزہ جو ہے وہ اپنے نبی کے ہاتھوں پہ کسی وقت بھی بغیر کسی وجہ کے بھی صادر فرما دیتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جادو ہے جو شعبدہ ہے تو اس کو دکھانے کے لیے سبب موجود ہوتا ہے، کہ جس سبب موجود ہوتا ہے کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ میجک یا یہ جادو جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ اب یہ بات یہاں پر واضح کر لی جائے کہ ان فرشتوں کو جادو کے مختلف طریقے بتانے پڑتے تھے، یہ بتایا جا سکے کہ اس کا وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے اور یہ کس لیے کیا جا رہا ہے، تو دونوں چیزیں ان کو بتانی پڑتی تھی، جبکہ معجزے میں یہ بتانا نہیں ہوتا، بس وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزہ نبی کے ہاتھوں پر صادر ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ان دونوں طریقوں سے تشریح کرتے تھے تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جو ہم طریقہ بتا رہے ہیں، یعنی جو فرشتے کہتے تھے کہ ہم جو طریقہ تمہیں بتا رہے ہیں وہ طریقہ معجزے کا نہیں ہے، معجزہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ جادو اور معجزے میں فرق ہے کہ معجزہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، لہٰذا تم جادو سے پرہیز کرو، اس لحاظ سے تمہارا وجود تمہارے لیے ایک امتحان ہے۔ انہوں نے آگے کیا آیت میں فرمایا کہ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، کہ ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جب بھی کسی کو سکھاتے تھے تو ان سے یہی کہتے تھے کہ ہم دونوں تمہیں آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے اس فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس جو آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے امتحان رکھا ہے اس میں پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا، تو تم کفر نہ کرو۔ پہلے ان کو جو ہے وہ وارننگ دیتے تھے، لیکن کیا ہے اب جس نے سیکھ لیا تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لیکن ان سے وہ ایسا جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے میاں اور بیوی میں جدائیگی ڈالتے ہوں۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اب فرشتوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ہماری باتوں کو سمجھ کر تم جادو سے پرہیز کرنا، جادو والے کام کرنا شروع نہ کر دینا۔ اب سب سے پہلے کہ یہاں فرشتے ہی کیوں بھیجے گئے؟ یہ کام انبیاء بھی کر سکتے تھے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ کام انبیاء کے بجائے فرشتوں سے اس لیے لیا گیا کہ جادو کے فارمولے بتانا، خواہ وہ صحیح مقصد سے ہی ہوں یا غلط مقصد سے ہوں، جو بھی ہو، انبیاء کے لیے یہ کام نہیں ہے، انبیاء کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، اور اس کے برعکس فرشتے جو ہیں وہ غیر مکلف ہیں، ان پر کوئی احکامات لاگو نہیں ہوتے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے بہت سارے تکوینی کام لے لیتے ہیں۔ بہرحال نافرمان لوگوں نے ان فرشتوں کی طرف سے کہی ہوئی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور ان کے بتائے ہوئے فارمولوں کو جادو کرنے میں استعمال کیا، اور وہ بھی ایسے گھناؤنے مقصد کے لیے جو ویسے بھی حرام تھے، کہ میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوا کر طلاق تک کی نوبت تک پہنچا دینا۔ اور دوسری یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں کہ یہاں پر فرشتے جو آئے تھے وہ اس طرح نہیں سکھاتے تھے کہ یہ جادو ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ یہ ہو جائے گا، اس کے ذریعے یہ ہو جائے گا۔ ان کا مقصد وہ صحیح چیز بتانے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بھیجا تھا وہ یہ صحیح چیزیں بتانے کے لیے آئے تھے، لیکن کیا ہے کہ جب بھی کسی کو بتایا جاتا ہے کہ تم یہ کام کرو گے تو اس کا یہ فائدہ ہے اور یہ کام کرو گے تو اس کا یہ نقصان ہے، تو وہ فائدے اور نقصان دونوں بتایا کرتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ جن لوگوں نے، جن کے دلوں کے اندر شر تھا، انہوں نے اس سے غلط چیز کو لیا، اس کے نقصان کو لیا کہ اس سے جو ہے وہ یہ نقصان ہو سکتا ہے تو ہم اس کو لے لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے تھے، انہوں نے کسی اور کا نقصان نہیں کیا اور ان کو یہ چیز فائدہ بھی نہیں دے رہی تھی۔ تو یہاں پر یہ واضح رہے فرشتے ان کو غلط چیزیں نہیں سکھاتے تھے، فرشتوں نے ان کو اپنی طرف سے صحیح اور غلط دونوں راستے بتا دیے کہ صحیح چیز یہ ہے اور غلط چیز یہ ہے، تم یہ غلط راستہ اختیار نہ کرنا، صحیح
چیز یہ ہے، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے ان کے دلوں میں کھوٹ تھا تو انہوں نے غلط راستہ اختیار کر لیا، تو جس کا ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا اور اپنے آپ کو ہی وہ نقصان پہنچا رہے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ایک اور بات کہ جو کوئی ایسی چیزوں کا خریدار ہوگا، یعنی جو اس طرح کے کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے مثال میں واضح فرما دیا، جو میاں بیوی میں پھوٹ ڈالے گا یا اس طرح کے ہر وہ کام جو ناجائز کرے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہے۔ وہ دنیا میں جو بھی یہ کام کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے کافروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ کہ ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا کہ اس میں ان کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور اسی طرح آگے فرما دیا کہ لو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر، کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت اچھا جو ہے وہ ٹھکانہ ہوتا، بہترین ان کے لیے ثواب ہوتا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ اس کے بارے میں بھی جانتے۔ یہ تو ہو گئی ان لوگوں کا قصہ کہ انہوں نے کس طرح سے جادو سیکھا اور جو ہے وہ اس کا ناجائز استعمال کیا۔ پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اب یہاں پر یہ واقعہ ہے کہ مدینے میں رہنے والے بعض یہودیوں نے ایک شرارت یہ کی کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو کہتے راعنا۔ راعنا کا عربی میں مطلب ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، ہماری مدد کیجئے، تو اس لحاظ سے تو یہ معنی ٹھیک بنتا ہے، لیکن اس میں گستاخی اس وقت نکلتی ہے جب یہودیوں نے اپنی عبرانی زبان کے اندر اس سے ملتا جلتا لفظ جو گالی کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ راعینا، یعنی کہ چرواہے کے طور پہ کہا جاتا تھا، ہمارے چرواہے۔ تو یہاں پر یہودیوں کی نیت خراب تھی تو انہوں نے اس لفظ کو اپنی زبان میں کہنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کی نیتیں تو شروع میں خراب تھیں، اور چونکہ بظاہر یہ لفظ جو ہے جو عربی صحابہ سنتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ یہ عربی بول رہے ہیں، جبکہ وہ اپنی طرف سے گستاخی کر رہے ہوتے تھے۔ تو صحابہ نے کو اس مخلص مسلمانوں کو ان چیز کا علم نہیں تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ راعینہ کہنا شروع کر دیا۔ تو اس بات پر یہودی بڑے خوش ہوتے تھے اور اندر ہی اندر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، تو اس لیے یہ آیت جو ہے وہ مسلمانوں کو کے لیے نازل کی گئی کہ یہ یہودیوں کی شرارت پر ان کو متنبع بھی کر دیا گیا کہ آئندہ اس لفظ کے استعمال پر پابندی لگا دی، اور یہ سبق بھی دے دیا کہ ایسے الفاظ جن کا استعمال مناسب نہیں ہے، جن کا مفہوم بے شک غلط نہیں ہے لیکن احتمال ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ معنی بھی ہے، یہ معنی بھی ہے، تو ان کا غلط فہمی پیدا ہونے کا احتمال ہے، تو اس میں جو ہے وہ استعمال نہ کیے جائیں۔ اس کے وجہ اور ایک بتا دی کہ اس کے بجائے جو لفظ استعمال کیے جائے وہ کیا کیا جائے؟ انظرنا، یعنی آپ ہم پر شفقت کی نظر فرمائیے، نظر شفقت فرمائیے۔ تو یہ دراصل ان لوگوں کی اپنی ذاتی دشمنیاں تھیں اور ان کو حسد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کیوں عطا کی، تو اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ حسد کرتے تھے اور اس طرح کی گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اب یہاں پر ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ تم میں سے جو کافر ہیں، یعنی مشرکین میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں، یہ بات نہیں پسند کرتے مسلمانوں کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی، کوئی خیر کی بات تمہیں پہنچے۔ یختص برحمتہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے مخصوص فرما دیتا ہے، تو جس پر رحمت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھلائیاں بھی عطا فرماتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل عظیم کا مالک ہے۔ پھر آگے آیت میں کیا فرمایا؟ ما ننسخ من آیت او ننسها، کہ جب بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، او ننسها، یا اسے بھلا دیتے ہیں، تو نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے کر آتے ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی رہی ہے کہ مختلف زمانوں کے حالات کی مناسبت سے احکامات میں تبدیلی فرماتے رہتے ہیں۔ اگرچہ دین کے بنیادی عقائد جو توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، ہر دور میں ایک جیسے ہی رہتے ہیں، لیکن جو عملی احکام ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے کہ ان کی جو وقت میں جو ان کی امت کے لیے، جو جیسے کہہ لیں کہ ان کی امت کے حساب سے 1 نماز تھی تو ہماری امت کے حساب سے 5 نمازیں، تو مطلب ہر دور کے اعتبار سے ان کے حکم میں تبدیلی تھی، ان کو زکوٰۃ الگ طریقے سے دینی تھی، نماز، صدقہ وغیرہ ہر چیزوں میں فرق تھا۔ تو ہر زمانے کے اعتبار سے ان میں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی گئی تو آپ کو بھی مختلف مراحل میں سے گزرنا تھا۔ آہستہ شروع میں آہستہ کر کے تبلیغ جو ہے جو شروع کی، پھر آہستہ آگے جو ہے وہ مسائل درپیش مسلمانوں کو آتے گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکام میں تھوڑا کر کے نازل فرمایا کہ کسی وقت ایک حکم دے دیا، اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا حکم دے دیا۔ جیسا کہ قبلے کی تعیین میں جب احکامات آئیں گے اب اس میں پڑھیں گے کہ شروع میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہی تھا، پھر بعد میں بدل کے بیت المقدس کر دیا، اور پھر دوبارہ بدل کے بیت اللہ کر دیا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ تبدیلیوں کو ہم نسخ کہتے ہیں، جس کا
جس کا اللہ پاک نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ یہودیوں نے بالخصوص دوسرے کافروں نے اس پر اعتراض اٹھانا شروع کر دیا تھا، اگر یہ سارے احکام اللہ کی طرف سے ہے تو ان میں تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو یہ آیت کریمہ اس سوال کے جواب میں تھی کہ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جو ہے حالات کو دیکھتے ہوئے اس میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، اور جو حکم بھی منسوخ کیا جاتا ہے اس کی جگہ اللہ تعالیٰ اس کے مقابل دوسرا حکم لے آتے ہیں، یا بدلے ہوئے حالات کے اعتبار سے زیادہ مناسب تھا، یا کم از کم اس سے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے جتنا پہلا حکم بہتر تھا۔ جیسے اس کی مثال ہم سورۃ البقرہ کے آخر میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے شراب حرام نہیں فرمائی، پھر آہستہ آہستہ کر کے دوسرا حکم آیا کہ نماز میں شراب حرام ہو گئی، پھر اس طرح کر کے تیسرا حکم آیا کہ شراب جو ہے مکمل طور پر حرام کر دی گئی۔ تو اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ جو ہے حکم نازل کیا تاکہ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو، کیونکہ اہل عرب میں شراب جو ہے وہ پانی کی جگہ استعمال کی جائے، یعنی جس طرح پانی پیتے ہیں اس طرح وہ لوگ شراب استعمال کیا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو دیکھ کر اس لحاظ سے حکم دیا۔ تو یہاں پر یہ اس آیت میں یہی مراد ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر اس کے آگے فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کیا تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا رکھوالا، حمایتی اور مددگار نہیں ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اسی طرح اپنے رسول سے سوال کرو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوال کیے گئے تھے۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً فقد ضل سواء السبیل، تو وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ بہت سارے مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں میں حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر کافر بنا دے، حسدا من عند انفسکم، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے کہ کیا ہے کہ قرآن اور سارے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکے ہیں، پھر بھی تمہیں اپنی طرح کافر بنانا چاہتے ہیں۔ فاعفوا واصفحوا، تو ایسے یہودیوں کو درگزر کرو، معاف کر دو، چھوڑو ان کا پیچھا، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنا حکم جو ہے وہ نازل فرما دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اسی طرح آگے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور جو کچھ تم نیکیاں اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اس کو تم محفوظ پاؤ گے، اور جو کچھ تم عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز بتائی گئی کہ یہودی اور عیسائی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ تو جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ ہمارے یہودی کہتے ہیں، یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تلک امانیہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی صرف خواہشیں ہیں، انہوں نے صرف ایک خیالی پلاؤ پکائے ہوئے ہیں، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو دلیل تو لے کر آؤ، تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کہ اصل میں کیا ہے، قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جو بھی شخص اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرے گا، اپنا اس کا رخ، یہاں پر چہرہ کرنا مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح نماز میں ہم خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کرتے ہیں وہ مراد نہیں، یہاں پہ اپنا رخ جو اس کی سیدھ ہے وہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اس کے جو انسان کا جیسے کہہ لیں گے رخ ہوتے ہیں، ایک رخ اس کا غلط ہے، ایک رخ اس کا صحیح ہے، تو اس کا جو اپنا صحیح رخ ہے وہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور وہ محسن، اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اپنے رب کے ہاں پائے گا، ولا خوف علیہم ولا یحزنون، اور ان کو ایسا اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے جہاں پر ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا، اور امید ہے کہ آپ کو تفسیر سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اور جاتے جاتے چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ بہت سے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، تو لازمی سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں، اور آپ بھی تاکہ ہمارے ساتھ تفسیر کرنے میں شامل ہو جائیں۔ تو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔